خونخوار قسم کے یا آ کر وہ درندے جو کیا ہیں گوشت کھاتے ہیں وہ سب حرام، گھاس چرتے ہیں وہ حلال۔ تقلید کا جو لفظ نکلا ہے نا، ہم بولتے نا ہمیں مقلد بھائی فلاں کے، اور ہم کو چھڑاتے نا تمہیں غیر مقلد۔ اب دراصل آپ ہی سمجھو مقلد ہونا اچھا ہے یا غیر مقلد؟ پٹا ڈال کو زندگی گزارنا اچھا ہے نہیں پٹے کے بغیر؟ اور پٹا کسے ڈالتے ہیں؟ کتے کو ڈالتے ہیں۔ کتا اچھا انسان اچھا؟ ہاں، اب تمہاری نظر میں کتا اچھا ہے تو ڈال لے، وہ کون روکیا تم نا؟ ہماری گردنوں میں پٹا ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا پٹا۔ ہم شریعت کے پابند تو ہیں لیکن کسی بھی امام کے لیے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہم نہیں بڑھاتے۔ پوری اپنی زندگی کا اصول یہی ہے، ہر اچھے کام میں اگر اللہ نے تم کو کچھ دیا ہے سپورٹ کرو، ہر برے کام میں اللہ نے تم کو لاکھ نوازا ہے سپورٹ نہ کرو۔ غریب ہے، بیچاری کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کیا کرنا بھائی؟ اللہ نے دیا ہے، تم رشتہ دار بھی ہو، شادی کروا دو۔ نہیں انہیں شادی میں آپ کو ذرا ڈانس گین سکنا چاہتا ہے، دیو نا کو کچھ بھی دیو نا، آ جاؤ، خاموش نہیں کرتا، قصہ ختم۔ تعاونوا علی البر، نیکی کا کام ہے سپورٹ کرو پورا، برائی کا کام ہے رک جاؤ، سپورٹ نہیں۔ وہاں پر تیر ہوتے ہیں جس سے تم کیا کرتے ہو، فال نکالتے ہو، قسمت آزماتے ہو، وہ بھی حرام ہے۔ تو اس حیثیت سے آج سمجھ لیجئے یہ قسمت معلوم کرنے کی کتنی چیزیں آج ہیں نا وہ بھی حرام ہے۔ کون کی ہے کہتے کیا ہوتا کہتے ہنڈی ہلتی کہتے ایسا رکھے تھی، چور دیکھ کو بولتا کہتے، کوئی اور ہے کہتے پھونکتا کہتے، پھونکتے ہی اس میں نام پھرتا کہتے۔ یہ جتنے بھی ہیں نا جو تقسیم کرنے کے ہیں، جو آ کر فال معلوم کرنے کے ہیں، سب حرام چیزیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح یہ مشائخ وغیرہ بیٹھے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے، یہ لاؤ تمہارا بال لاؤ، تمہارا آقا تمہارے امی کا نام بولو، میں بتاتا ہوں، سب اسی کے اندر، سب حرام چیزیں ہیں۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ یہ برہان تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، قرآن۔ برہان کون؟ برہان کا مطلب ہے دلیل۔ برہان کا مطلب کیا ہے؟ دلیل، سند۔ سب سے بڑی سند کون سی ہے؟ یہ قرآن ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ کتاب آ چکی ہے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اتار دیا تمہاری طرف کھلا ہوا نور۔ کھلا ہوا نور کون سا بھائی؟ کون سا؟ برہان۔ ہاں، یہاں نور سے مراد اللہ کے رسول نہیں ہے۔ یہ بدبخت لوگ ہیں جو دراصل کیا ہے، اس میں تحریف کرتے ہیں۔ یہاں مراد دراصل قرآن ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اور آگے فرماتا ہے، دیکھیے بہت اچھا منظرنامہ لائے ہیں یہ بھی، اچھا، یہ پوری ایک نظم ہے، وہ تو مجھے بھی ایک زمانے میں یاد تھی لیکن ابھی یاد نہیں ہے، غلو کے اعتبار سے لائیں۔ دیکھیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں اس سے کچھ خلل آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، پھر بھی ہم مسلمان پکے کے پکے۔ یہ ہماری بات ہے، اور یہ مولانا حالی نے لکھا ہے، کب؟ 1800 میں۔ آج کی کیفیت دیکھتے تو کیا بولتے پتہ نہیں۔ انگریزوں کا جو دور تھا نا جی، اس وقت انہوں نے لکھا تھا مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کہ ان بدبختوں نے توحید کو کیسے ملیا میٹ کر دیا۔ کہا کہ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، نبی کا رتبہ بڑھا کے کیا کرے؟ اللہ بنا دے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھا دے۔ اللہ کے رسول کا قول ہے لیکن یہ کہتا میں حنفی ہی ہوں۔ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں مزاروں پر، نہ توحید میں اس سے کچھ خلل آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، پھر بھی پکا سچا مسلمان ہوتا ہے۔ یہ ہے ہماری غلو کی کیفیت۔ یہ ابھی پوری نظم ہے، میں ایک مرتبہ خطبے میں سنا چکا ہوں، جمعہ کے خطبے میں، کہیں موجود ہوگا یوٹیوب پر، لیکن اب ذہن میں نہیں ہے میرے۔ تو یہ دراصل اصل میں کیا ہے، امت مسلمہ کا حال ہو گیا۔ بہر کیف آگے کے آیات وہ ہیں جو اس سورت کی بالکل بھی کیا ہیں، اینڈنگ آیت ہے۔ اب اس میں دراصل ایک مسئلے کا حل بیان ہو گیا ہے، جو مسئلہ کیا ہے
وہاں پر چھٹ گیا تھا جو سورہ نساء کے ابتدا میں تھا. آپ سب کو معلوم ہوگا میں نے بتایا تھا کہ ایک بندہ وہ ہے جس کی وراثت کی تقسیم میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کلالہ ہے. یاد ہے؟ سوتے رہے تو یاد نہیں ہوگا, سنے تو یاد رہنا. کلالہ کون؟ ہاں, اوپر بھی نہیں نیچے بھی نہیں, نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے. تو اس کے بارے میں فرما دیا گیا تھا کہ اس کے جو اخیافی بھائی ہوں گے, سگے نہیں, سوتیلے بھی نہیں جسے ہم بولتے, جو اخیافی ہوں گے ان کا حصہ کیا ہے وہاں بیان ہو گیا تھا. لیکن اگر اس کے سگے بھائی ہیں تو ان کو کیا حصہ ملے گا وہ بیان نہیں ہوا تھا. تو اس واسطے آخری آیت سورہ نساء کی کیا کر دی گئی, اس سلسلے کا جو آخری حل تھا اس مسئلے کا وہ حل بیان کر فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ, رہے جو وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر, وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اور چمٹ گئے دین کے ساتھ, کتاب اللہ کے ساتھ, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ, ہم ان کو ضرور بھی ضرور داخل کریں گے اپنی رحمتوں کے اندر, وَفَضْلٍ, اور ان پر فضل کریں گے, وَيَهْدِيهِمْ, اور انہیں کیا ہے راستہ دکھلائیں گے, إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, صراط مستقیم کا. اب آ گئی سورہ نساء کی آخری آیت. یستفتونک, اللہ کے رسول آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ, اللہ فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے سلسلے میں, یعنی اس عورت یا مرد کے سلسلے میں جس کے نہ ماں باپ ہیں, جس کی نہ اولاد ہے. اب وہ مر گیا وراثت چھوڑ کر, تو اس کو کیا ملے گا؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک. دیکھو اگر کوئی بندہ مر گیا اور اس کے نہ ماں باپ ہیں نہ اس کے اولاد ہیں, لیکن بھائی ہے, بہن ہے, اور پہلے بہن کا مسئلہ حل کیا, فرمایا کہ ولہ اخت, اس کی سگی بہن ہے. سوتیلی جو تھی نا اخیافی, اس کا مسئلہ تو وہاں آ گیا تھا. اب یہ سگی بہن, اگر ایک بہن ہے تو فلاح نصف ما ترک, آدھا مل جائے گا, سیم بیٹی جیسا. جب بیٹی اولاد نیچے کی بھی نہیں, اوپر ماں باپ بھی نہیں, تو وہ اکیلا جو مرد ہے نا جی, وہ مرے گا نا, اس کا ترکے کی حیثیت کیسے تقسیم ہو جائیں گی, اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوں گی, وہ بھی کیسے ہوں گی, جیسے اولاد میں تقسیم ہوتی ویسے ہو جائیں گی. کیسے؟ اگر ایک بیٹی رہی تو باپ کا کتنا حصہ ملیں گا؟ ہاں, آدھا, فلاح نصف. وہی نصف ایک بہن رہی تو مل جائے گا. اگر مرنے والے کی ایک کیج بہن ہے, اکیلی ایک بہن ہے, ماں باپ بھی نہیں ہے, بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے, ہاں بھائی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, اسے ایک کیج ایک بہن ہے, تو اسے آدھا مل جائے گا. وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ, آدھا اس کا حصہ مل جائے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ, اگر اس کے اندر کیا نہیں ہے, اسے اولاد نہیں ہے, تو وہ اس کی وارث ہو جائیں گی آدھے حصے کی وہ عورت. اب اسی سے سوچ لیجئے, عورت رہی تو آدھا حصہ ملے گا, یعنی اسے بیٹے بھی نہیں, اسے اولاد بھی نہیں, اسے ماں باپ بھی نہیں, اسے آ کر بھائی بھی نہیں, ایک اکیلی بہن رہی تو کتنا ملے گا اسے؟ آدھا. تو بھائی رہا تو پورا, اکیلا ایک بھائی ہے, کون بھی نہیں اسے, تو اسے پورا مل جائے گا. تو اس لیے فرمایا وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ, کلالہ والی عورت ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہو جائے گا پورا پورا, ڈبل نہیں. عورت رہے تو آدھا ملا, بہن رہی تو بھائی رہے تو بھائی رہا تو پورا مل جائیں گے. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ, یعنی یہاں پر اب مراد کو ہے, کون ہے ان دو ٹکڑوں میں, آیت کے ان دو ٹکڑوں میں کون ہے مراد؟ مرنے والی عورت ہے, مرنے والی عورت ہے. تو وہ عورت کی بھان ہے تو آدھا ملیں گا, وہ عورت کا بھائی رہا تو اسے پورا مل جائے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ, اگر دو بہنیں ہوں تو اس کا ترکہ 2/3 ملے گا, جیسا ہمیں پہلے پڑھ چکے ہیں. 2 بیٹیاں رہے تو جو ملیں گا وہ 2 بہنیں رہے تو ملیں گا. اور وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, بہت سے بہن بھائی ہیں تو اس کا حصہ ویسے ہی ملے گا جیسے اللہ تعالیٰ پہلے بولا کہ بہن کو ایک حصہ ملے گا, بھائی کو ڈبل ملے گا. سیم و تقسیم. یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تم بھٹکے نہیں.
تم گمراہ نہ ہو، واللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الحمدللہ، یہاں سورہ نساء مکمل ہوئی۔ یہ سورہ مائدہ مدنی ہے اور اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے اپنے معاہدے، اپنے اپنے اگریمنٹ جو بھی ہیں، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بہیمۃ الانعام، مویشی قسم کے تمام جانور، الا ما یتلی علیکم، سوائے وہ جو تمہارے پاس پڑھ کر سنا دیا گیا ہے، غیر محل الصید وانتم حرم، البتہ حالت ہے احرام میں ہو تو تم ان حلال جانوروں کا بھی شکار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے تم کو۔ اللہ پر کوئی کیا ہے، قانون نہیں ڈال سکتا۔ اب یہاں پر جو باتیں آ گئی ہیں وہ باتیں کیا ہیں، معاشرتی اعتبار سے اب معاشرہ بن گیا تھا مدینے کا، اب کیا کھانا کیا پینا اس کی بھی ضرورت تھی، تو اصول بتلا دیا۔ پہلا اصول کیا، دیکھو معاہدے کی پوری اگریمنٹ ہو، وعدہ خلافی نہ کرو، کیونکہ اس زمانے میں نے بتایا تھا نا، مدینہ جانے کے بعد بہت سے لوگوں سے معاہدے ہوئے تھے، تو پہلی چیز تو یہ بتا دیا کہ معاہدوں کی پابندی کرو، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو، معاہدہ ہوتا ہے۔ میں تو کیا بھائی غیر مسلم سے اتنا کرا دھوکہ دے ڈالتا ہوں، نہیں چلتا، سب سے کرو۔ اس کے بعد بتلایا کہ دیکھو تم پر سب حلال، بہیمۃ الانعام، مویشی قسم کے جو بھی ہیں، تو اس میں پہلی چیز آ گئی خونخوار قسم کے، یا آ کر وہ درندے جو کیا ہیں گوشت کھاتے ہیں وہ سب حرام، گھاس چرتے ہیں وہ حلال۔ بہیمۃ الانعام، مویشی قسم کے تو جو گھاس چرتے ہیں، بیل، بکرا، اونٹ۔ ابھی کیا، ہاں ہرن، یہ ہرن بول کو اٹکاتے ہی، اور دوسرے بھی جو بھی آپ دیکھتے ہیں جو دراصل کیا ہے گھاس چرتے ہیں، جو کوشنی سے پکڑ کے کھاتا ہے، وہ جانور جو کوشلیوں سے شکار کرتا ہے نا جی، اور گوشت کو، وہ حرام پورے، شیر، چیتا، بلی، ہاں یہ سب جو گھاس کھاتا ہے یا جو منہ سے کھاتا ہے وہ جانور سب کیا ہے، حلال ہے۔ خرگوش بڑے مزے کا رہتا، کہتے نہیں کھایا آپ تک، یہ سب حلال۔ تو فرمایا کہ پہلی چیز تو وہ ہے کہ بہیمۃ الانعام سب کے سب تمہارے واسطے حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم، صرف وہی جو پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں۔ پہلے جو بات آ گئی، ہاں کون سے پڑھ کر سنا دیے گئے، حرام، انما حرم، اب نیچے بھی آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اصول یہ بتا دیا کہ ان کو شکار کر کے بھی کھا سکتے ہیں، جو شکاری جانور ہیں، حلال جانور ہیں، ان کا شکار کر کے کھا سکتے ہیں، فری میں ملے، اللہ تعالیٰ دیا بول کے۔ لیکن احرام کی حالت میں ہو، کیونکہ حج کے سفر لمبے ہوتے تھے وہ زمانے میں، گھوڑوں پہ ہوتے تھے، تو ان کو بھی کیا ہے ضرورت پر شکار کر کے ہی کھانا پڑتا تھا، تو اللہ نے ان کو حرام کر دیا۔ اگر احرام کی حالت میں ہے تو شکار نہیں کرنا، ان پر حرام ہے، غیر محل الصید وانتم حرم، ان اللہ یحکم ما یرید، کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، دیکھو اللہ کے شاعر جو ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو نشانیاں اسلام کی مقرر کی ہیں، ان پر دراصل بے ادبی یا گری ہوئی حرکت یا آ کر ان کو توڑنا دراصل کیا ہے، تم پر حلال نہیں ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور انہی اللہ کی نشانیوں میں یہ شہر حرام بھی ہیں، حرام مہینے کون سے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ان میں بھی لڑائی جھگڑے کرنا نہیں ہے۔ ولا الہدی، اور ہدی کے جانور، یعنی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اگر کوئی حج کو جاتا تو اپنا جانور ساتھ لے کے جاتا تھا، کیونکہ وہاں نہیں ملتے نا، تو وہ سفر میں پورا وہ جانور ساتھ رہتا تھا۔ اب کوئی کیا کرا، ظلمن وہ جانور کو اٹھا لیا، ڈاکہ ڈال دیا، تو دیکھو وہ شاعر ہے، وہ اللہ کے حرم کے لیے جا رہے ہیں، بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک نشانی ہے، ان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ ولا القلائد، اور جن کو پٹا ڈالا گیا ہے، یعنی کیا کرتے تھے اس زمانے میں، اب دور دراز کا سفر ہے، اب کبھی کبھی کیا ہوتا جانور کو چرنے بھی بھیجنا پڑتا،
اب جہاں جہاں وہ چرنے گیا اس کے پیچھے پیچھے تو نہیں جا سکتے نا، اس واسطے نشانی کے طور پر ایک گلے میں کیا کرتے تھے کہ یہ دراصل حرم کا جانور ہے، یہ ہدی کا جانور ہے، نشانی کے طور پر ایک پٹا ڈال دیتے۔ تو اب کوئی بھی انسان دیکھتا کہ ارے کیا ہے بھائی، یہ وہ جانور ہے جو حرم کو جا رہا ہے، تو اسے چھیڑتا نہیں۔ تو دیکھو کہا کہ یہ بھی شاعر میں سے ہے، ولل قلائد۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، اسی سے تقلید بھی نکلا ہے۔ ہاں، تقلید کا جو لفظ نکلا ہے نا، ہم بولتے نا ہمیں مقلد بھائی فلاں کے، اور ہم کو چھوڑاتے نا تمہیں غیر مقلد۔ اب دراصل آپ ہی سمجھو مقلد ہونا اچھا ہے یا غیر مقلد؟ پٹا ڈال کو زندگی گزارنا اچھا ہے نہیں پٹے کے بغیر؟ اور پٹا کسے ڈالتے ہیں؟ کتے کو ڈالتے ہیں۔ کتا اچھا انسان اچھا؟ ہاں، اب تمہاری نظر میں کتا اچھا ہے تو ڈال لے، وہ کون روکیا تم نا؟ ہماری گردنوں میں پٹا ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا پٹا۔ ہم شریعت کے پابند تو ہیں، لیکن کسی بھی امام کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہم نہیں بڑھاتے۔ تو فرمایا کہ وہی جو گردنوں میں قلائد ڈالے ہوئے ہیں وہ بھی شاعر اسلام میں سے ہیں، ان کو بھی مت چھوڑو، مت چھیڑو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور ان لوگوں سے بھی تعرض نہ کرو جو کہ ارادہ کیے ہوئے ہیں مسجد حرام کی طرف جانے کا، یعنی حج و عمرہ کو جانے والے حجاج اور معتمرین جو ہیں، حجاج اور معتمرین کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، ان کو چھیڑو مت، کیونکہ وہ نشانی ہے، وہ شاعر ہیں۔ وہ اس واسطے تو وہ کیا کرتا، بڑے سے بڑا پیسے والا رہا تو بھی اپنا لباس پھینک کے کیا کرتا ہے، انہیں یہ ایک لباس سے دو ٹکڑے کر کے ایک نیچے تہبند ایک اوپر ڈالتا ہے، تو گویا کہ وہ شاعر ہیں۔ تو حجاج کے ساتھ بے ادبی نہ کرو جو بھی جا رہے، کیونکہ اس زمانے میں تو فلیٹ میں نہیں تھا نا جی، ہم بیٹھے ہیں اتر کے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، ایک ایک مہینے کے 2 مہینے کے سفر ہوتے تھے۔ اب اس میں کوئی ڈاکو بھی مل گیا، کوئی بد تہذیب آدمی بھی مل گیا، کوئی ظالم بھی مل گیا، ان سب کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو 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 تم ظالم ہو لیکن اتنے ظالم نہ بنو کہ حجاج اور معتمرین کو ستانا شروع کر دو۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو فرمایا کہ ولا آمین البیت الحرام، کیوں؟ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ سب کے سب جو جا رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے اور اس کے رضوان کو تلاش کرتے ہوئے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ جا رہے ہیں، اس واسطے ان کی حرمت باقی ہے۔ ہاں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، دیکھو تم حلال ہو گئے تو پھر شکار کرو۔ اب یہ دراصل اوپر کا جواب ہے۔ اوپر بولا نا، کیا بولا؟ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، دیکھو تم شکار نہ کرو جب حالت احرام میں ہو۔ تو یہ خاص اصطلاح ہے عربی کی یا آ کر اسلامی شعائر کی۔ حلل، تم حلال ہو گئے مطلب احرام نکال دیا، حد سے فارغ ہو گئے۔ تو وہ جو اوپر کیا ہے نہیں آئی تھی، نہ کرنے کا حکم آیا تھا، وہ یہاں پر کھول دیا گیا۔ حلل تم فاصطادوا، دیکھو اب تم شکار کر سکتے ہو، حج ہو گیا، احرام نکال دیے تو اب کر سکتے ہو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، دیکھو کسی قوم کی شان یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دراصل تمہارے ساتھ مسجد حرام میں جب ان کے پاور میں تھا تو انہوں نے تم پر ایذائیں دی تھی، اور تم بھی کیا کرو، وہ سوچ کر جب کعبۃ اللہ فتح ہو گیا، فتح مکہ کے بعد جب تمہارے ہاتھ میں آ گیا تو تم کیا کرنا، اس کا بدلہ لینے کی نیت سے ان پر حد سے آگے بڑھو۔ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی قوم کی شان، کسی بھی قوم کی حالت اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرے، بدلے میں حد سے آگے بڑھ جائے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، ہاں ان کا گناہ ہے کہ انہوں نے مسجد حرام سے روکا تھا، لیکن ان تعتدوا، اب وہ سوچ سوچ کے تم کیا کرو، حد سے زیادہ کیا ہے ان پر تکلیف دو، نہیں، بدلے کا بدلہ بدلہ ہے بس، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور وتعاونوا علی البر والتقوی، دیکھو نیکی اور تقوی کے کاموں میں تم سپورٹ کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ تبارک و تعالی کے گناہ کے کاموں میں اور سرکشی کے کاموں میں تم تعاون نہ کرو۔ یہ ہے اصول، پوری اپنی زندگی کا اصول یہی ہے۔ ہر اچھے کام میں اگر اللہ نے تم کو کچھ دیا ہے سپورٹ کرو، ہر برے کام میں اللہ نے تم کو لاکھ نوازا ہے سپورٹ نہ کرو، سیدھی سیدھی بات۔ ایسا ہے مولوی صاحب میں اس کے ساتھ سپورٹ کرنا ہے کیا؟ ہاں بھائی سپورٹ کرو، دیکھو پہلے نیکی ہے سپورٹ کرو، نیکی نہیں ہے سپورٹ نہ کرو۔ ہاں، غریب ہے، بیچاری کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کیا کرنا بھائی؟ اللہ نے دیا ہے، تم رشتہ دار بھی ہو، شادی کروا دو۔ نہیں انہیں شادی میں آپ کو ذرا ڈانس گینس رکھنا چاہتا ہے، دیو نہ کو کچھ بھی دیو نہ کو، آ جاؤ، خاموش نہیں کرتا، قصہ ختم۔ تعاونوا علی البر، نیکی کا کام ہے سپورٹ کرو پورا۔
برائی کا کام ہے رک جاؤ، سپورٹ نہیں وہاں پر. جو بھی ہے کھانے پینے کو کچھ مانگتا ہے دے ڈالو، لیکن لے کو جا کوئی نہ برابر 420 بیڑا کھاؤں گا معلوم نہ کو دے، 1 روپیہ بھی دو نہ کوئی سے دیے تو جاؤ کیا کریں گا، زردہ کھاؤں گا ابھی نہیں دینا اسے. یہ اصول پوری زندگی کا اصول یہی ہے جس پر آپ کو کامزن ہونا ہے. سپورٹ کس پہ کریں گے؟ بر و تقوی، 2 شرط، نیکی بھی ہونا، تقوی کا کام بھی سپورٹ کرو. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اس کے برخلاف کرتے. کیا کرنا بھائی، رشتہ دار ہے بھائی، رشتہ داری بھائی ہے، نیک کام میں کرو سپورٹ، برائی میں ہم نہیں کریں گے. بھیک منگ کو کیا کرتا؟ بھیک منگتا، یہ مسجد وہ مسجد وہ مسجد، بیٹی کی شادی بیٹی کی شادی بیٹی کی شادی. یہ بھیک منگ کو جو جمع ہوتا پیسہ، اس میں 300 آدمی کا کھانا بھی ہلدی کی رسم کرتے، تیل کا رسم کرتے کرتا. کہ رے بھیک منگ کو لیا نا سیدھا سیدھا شادی کرنے کا نہ، خاموشی سے ایک 25 آدمی کو بلا کو یا کا کو 50 آدمی کو بلا کو، وہ نہیں کر کو کائی کو تو یہ تیل کا رسم بھی ہلدی کا رسم. اب تم نہ معلوم ہے کوئی لے کے انہیں ہلدی کا رسم ہی کریں گا، 1 روپیہ بھی دونوں کو، گویا کہ تم اس کی برائی میں مدد کرے جیسا. کئی مدد کرنا، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کا کام مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کا کام نہیں ہے، الٹا کیا ہے، گناہ کا کام ہے، سرکشی کا کام ہے، مت کرو. واتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اس کی پکڑ جو ہے نا بڑی زبردست ہے. یہ نہیں کہ پکڑتا نہیں، ہاں ڈھیل دیتا ہے لیکن پکڑتا ہے تو زبردست پکڑتا بھی ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. حرمت، اب یہاں سے کیا ہے اس کی تفصیل آ گئی، جو تفصیل وہاں نہیں آئی تھی. کہاں پر؟ سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ میں کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف 4 چیزوں کو حرام کر دیا. انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل. دیکھو مردار تم پر، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ پر جو نام لیا گیا. لیکن کچھ اور تفاصیل ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ذکر نہیں کیا لیکن یہاں ذکر کر رہا ہے. فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ، دیکھو تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار. حرمت علیکم المیتہ والدم، خون، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، اور جو اللہ کے نام پر نہیں پکارا گیا، غیر اللہ کے نام پر پکارا گیا. لیکن اس کے بعد اب یہ جو ہے نا میتہ میں ایک 5 قسمہ زائد کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر. مردار میں تمام مردار آ گئے لیکن خصوصیت کے ساتھ 5 قسمیں اور بیان کیا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو پورے کے پورے مردار ہی میں داخل ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الگ الگ ذکر کیا ہے. وہ 5 کون ہے؟ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. اب یہ 4 چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے والمنخنقہ، وہ جانور جو اپنے آپ گلا گھٹ کر مر گیا، وہ بھی مردار ہی ہے لیکن صاف بتا دیا. مثلا کیا، آپ کسی جگہ بن کے گئے تھے، اب انہیں کیا کیا، اپنا سر کسی تنگ چیز میں دے دیا، 2 جھاڑوں کے 2 درختوں کے درمیان دے دیا، نکل نہیں سکا، ادھر ادھر مارتا مارتا کیا ہے آخرکار اس کا گلا گھٹ گیا، مر گیا. حالانکہ مرداری ہے لیکن اللہ نے الگ سے اس کی تفصیل بیان کی. والمنخنقہ، کہ وہ جانور جو اپنا گلا گھٹ کر مر گیا یا گلا گھوٹ کر مار دیا گیا، دونوں چیزیں. اور اسی طرح کیا ہے والموقوذہ دراصل کون ہے؟ یہ جو چوٹ کھا کر اوپر سے گر گیا ہو، مر گیا، بیٹا کھڑا کر گئے تھے، نیچے گر کو مر گیا، یا نہیں تو کیا بھی کھینچ کو مارے ذبح کرنے کی نیت سے نہیں لیکن لگا مر گیا، اور ساتھ میں کیا ہو گیا، اس کا خون بھی نکلا نہیں، گلا نہیں کٹا، تو انہیں بھی مردار میں سے چاہتا. اور اسی طرح والمتردیہ، اور وہ جانور بھی جو بلندی سے گر کر مر گیا ہو. موقوذہ کا مطلب ہے چوٹ کھا کر مر جانا، متردیہ کا مطلب ہے اوپر سے گر کے مر جانا. والنطیحہ، کسی کے سنگ مارنے سے مر گیا ہو، 2 بیل کو کھڑا کے رکھ کے گئے، ایک بیل اور ایک کو مار ڈالا، سنگ لگی مر گا انہیں، تو وہ بھی مردار ہی ہے.
ہاں وما اکل السبع یعنی تو کوئی جانور درندہ شیر کیا کرا ہے بکری کو پکڑ کو کھا گیا. اب کوئی ٹکڑا اور پڑا ہوا ہے جو نہیں کھایا وہ کھا سکتے ہیں کیا تمہیں؟ نہیں کھا سکتے, انہیں مردہ ہونے. ٹھیک ہے تو شیر پکڑا سو سے شیر بکری کو پکڑ لیا. تو کوئی بھی درندہ اکل السبع تو درندہ مارا ہو کسی کو انہیں بھی مردار کے حکم میں آتا, وہ بھی نہیں کھانا. یہ 5 دراصل میتا کی تفصیل میں ہے. میتا مردار حرام تو سمجھ میں پہلے تو بات آ گئی سب مردار حرام. پھر بھی اللہ نے کیا کیا آسانی کے اعتبار سے 5 تقسیمات کیا ہے. منخنقہ کون بھائی؟ ہاں کون؟ گلا گھٹ کے یا گھوٹ کے مار دیا گیا جو بھی جس سے خون نہیں نکلا ہو گیا والمنخنقہ. موقوذہ نہیں, متردیہ اوپر سے گرنا ہے. موقوذہ کون؟ ہاں آپ اسے ذبح نہیں کرے, کوئی چیز اور ہتھیار تھی جس سے لگ کے مر گیا. والمتردیہ اوپر سے گر کے مر گیا. والنطیحہ سنگ مار کے مر گیا. وما اکل السبع یا درندہ کھایا, سب حرام ہے. لیکن الا ما ذکیتم ان تمام میں تمہیں موقع پہ پہنچ کو اسے ذبح کر لیا بولے تو حلال ہو جاتا. کیسا تھا شیر بکری کو پکڑا اللہ ہے کہ ابھی انہیں مرتی اس سے پہلے چھوڑ کو چلے گا, انہیں زندہ سانس لینے کو تھی, تمہیں جاؤ کیا کرے اسے ذبح کر دے. تو اب وہ شکار تمہارے واسطے کیا ہے جائز ہے. انہیں کہاں منہ رکھا ہے کہ وہ حصہ وغیرہ کاٹ کے پھینک دینا چاہیے. ویسے تمہیں بکری کو اوپر کھڑائے بے وقوف جگہ اوپر کھڑایا گر گئی انہیں نیچے, گری نا پوری مری نہیں خالی گری چھے, تمہیں پکڑو کیا کرے فوراً ذبح کر دیا حلال, خون نکل گا اس کا. لیکن مر کے بعد ذبح کیے تو نہیں چلتا. خون نکلنا, خون کب نکلے گا جب سانس رنگی جان رنگی تب نکلے گا. خون اندر ہے وہ حلال نہیں ہوتا. اور آج سائنس بھی یہ بولتی ہے خون جو اندر رہ جاتا مردار میں وہ سب سے بدترین قسم کے جراثیم ہوتے ہیں اس کے اندر. گویا کہ اللہ نے یہ حرام کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. اور خاص کر جو لوگ کیا کرتے ہیں مردار کھلا دیتے ہیں نا وہ بڑے پھنسے ہیں. یاد رکھیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں مرغے کا بزنس کرتے ہیں, مرغیاں مر گئے انہوں نے بریانی میں ڈال کو بیچ ڈالے یا نہیں وہ گوشت اٹھا کو دے ڈالے. تو یہاں دیکھیے اب لینے والا تو بالکل مجبور ہے, اسے معلوم ہی نہیں وہ مردار ہے بول کے, لیکن جو بیچا نا اس کا ڈبل ٹربل گناہ ہے. ایک تو حرام ہے وہ تجارت بھی حرام ہو جائیں گی اس کی, کیونکہ مردار کا اس نے کیا کیا بیچا ہے, وہ ایک مسلمان کو بیچا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو فرمایا کہ الا ما ذکیتم, ہاں اگر تم نے اسے قبل از وقت ذبح کر لیا ہو. اور وما ذبح علی النصب, دیکھو جہاں جو آستان ہے بت رہنے کی جگہ رکھنے کی جگہ یا کر کسی قبر کی جگہ کسی ولی کی جگہ کوئی درگاہ کوئی خاص مقام جس کے واسطے تم غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہوتی ہے اسے سب کیا کہتے ہیں انصاب بولتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ یہاں نصب کہا. جو آستانوں پر ذبح کیا گیا خواہ وہ حلال جانور بھی ہو حرام ہے تمہارے واسطے. یاد رکھو اللہ کا نام لے کے بھی ذبح ہوا لیکن وہ آستان تھا تو حرام ہے. کون ہی بولتا بدبخت میں جا کو وہ خبر پر ذبح کروں گا بھائی اللہ کا نام لے کچھ کرنا تبھی بھی حرام, کیونکہ وہ جگہ اصل میں غیر اللہ کی. ایک صحابی آئے پوچھا اللہ کے رسول میں نے فلاں جگہ کیا ہے ایک جانور ذبح کرنے کی منت مانی. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا وہاں پر کوئی بت تھا؟ کہا کہ نہیں. کیا وہاں پر کسی کی عبادت ہوتی تھی؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ پھر اپنی منت پوری کرو, جاؤ جا کے وہاں ذبح کر دو. لیکن اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول کہتے نہ آستانوں پر ذبح نہیں کرنا ہے, وہ حرام ہے. وہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم کیا ہے پاسے کی تیر آزماؤ. یہ دراصل کیا تقدیر معلوم کرنے کے لیے بھی کیا کرتے تھے, اور دوسرا کیا کرتے تھے گوشت کے لیے بھی کیا کرتے تھے. عرب کیا کرتے, کہیں تقسیم کرنا ہے گوشت کسی بدھ دیوی کے نام پہ, یہ ذبح کر کے لا کے رکھ دیتے تھے اور وہاں سے کیا کرتے تھے تیر پھینکتے تھے, جس پر لگا گوشت وہ اٹھا کے لے کے جاؤ ان کے نام سے. تو یہ بھی ہوتا تھا. اور تقدیر معلوم کرنے کے لیے بھی کیا کرتے تھے یہ تیر چلایا کرتے تھے. تیر نکالے, ایک تیر پہ لکھا ہوا تھا لا اور ایک تیر پہ لکھا ہوا تھا نعم اور ایک تیر ہوتی تھی خالی. اب یہ کیا کیے فلاں جگہ ہم جانا ہے سفر کرنا ہے کل, نکالا تیر چھوڑتا تھا دیکھتا تھا کیا لکھا ہے نعم تو کہتا تھا کہ اب یہ تو کیا ہے میرے لیے اچھا ہے میں جاؤں گا. اور ایک تیر نکالتا تھا
چھوڑتا تھا، دیکھا تو لا، بولا کہ اب میرے لیے سفر کا ہے، حرام ہے، میں نہیں جاؤں گا. اور ایک تیر نکلتی تھی جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا تھا، تو پھر ایک بار کیا کرتا تھا، وہ شروع کرتا تھا کرنا. تو اس طرح کے جو تیر ہوتے ہیں جس سے تم کیا کرتے ہو، فال نکالتے ہو، قسمت آزماتے ہو، وہ بھی حرام ہے. تو اس حیثیت سے آج سمجھ لیجئے یہ قسمت معلوم کرنے کی کتنی چیزیں آج ہیں نا، وہ بھی حرام ہے. کون کی ہے کہتے کیا ہوتا کہتے ہنڈی ہلتی کہتے ایسا رکھے تھی، چور دیکھ کو بولتا کہتے. کوئی اور ہے کہتے پھونکتا کہتے، پھونکتے ہی اس میں نام پھرتا کہتے. یہ جتنے بھی ہیں نا جو تقسیم کرنے کے ہیں، جو آ کر فال معلوم کرنے کے ہیں، سب حرام چیزیں، یاد رکھیے. اسی طرح یہ مشائخ وغیرہ بیٹھے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے، یہ لاؤ تمہارا بال لاؤ، تمہارا آقا تمہارے امی کا نام بولو، میں بتاتا ہوں، سب اسی کے اندر، سب حرام چیزیں ہیں. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، فرمایا کہ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، دیکھو یہ پورا گناہ ہے، سراپا گناہ، فسق ہے. الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج کے دن کافر جو ہیں نا جی، وہ مایوس ہو چکے ہیں تم سے کہ پھر دوبارہ تم کافر ہو جاؤ گے. اب مایوس، پہلے کیا سوچتے تھے، ابھی مسلمان ہو گئے، کچھ نہ کچھ ہم اسلام کو کر کے مٹا دیں گے. لیکن آج کب یہ آیت جب اتر رہی تھی، کون سا دن تھا، حجۃ الوداع کا دن تھا. حجۃ الوداع اس دن یہ آیت اتر رہی تھی آخری. تو اللہ کہتا ہے الیوم، آج مایوس ہو چکے ہیں پورے کافر، من دینکم، تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. اب یہ پلٹنے والے نہیں اور اسلام مٹنے والا نہیں، اب یہ قیامت تک رہے گا، ان کو معلوم ہو گیا. فلا تخشوہم، تو ان سے مت ڈرو، وخشون، میرے سے ہی ڈرو. اب آ گئی وہ آیت جو آخری میں تکمیل دین کی حیثیت سے آ گئی تھی، وہ ٹکڑا بھی آ گیا. الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، دینکم، واتممت علیکم، اور تم پر میں نے کیا کیا، تمام کر دیا، کیا، نعمتی، میری نعمت کو، ورضیت لکم، اور میں تم سے راضی ہو گیا، الاسلام، اسلام کو، دینن، قانون کی حیثیت سے میں نے قبول کر لیا. آج کے دن کون سا دن تھا وہ، ہاں فتح مکہ کا دن تھا. حجۃ الوداع میں، فتح مکہ بولتا، حجۃ الوداع میں عرفات یا مینا کا دن تھا، ہاں، اور وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، اب اوپر جو بھی حرام کیا گیا ہے، جیسے وہاں آیا تھا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں اس کے لیے مجبوری میں حلال ہو جاتا ہے، لیکن دو شرطوں پر، کہ غیر باغ ولا عاد، حد سے بڑھنے کی نیت بھی نہ ہو، اور کیا بتایا تھا میں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، بولا ایسا چل جاتا، اوپر سے چل جاتا. وہاں بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، غیر باغ ولا عاد، حد سے تجاوز کرنے کی بھی نیت نہ ہو، نہ گناہ کرنے کی نیت ہو. تو اس وقت مرنے کی حالت میں پہنچ گیا تو اس کے لیے تھوڑا سا کھا لینا جائز ہے. وہی لفظ یہاں پر بھی آ گیا. پھر فمن اضطر، اگر اسے مجبور کر دیا گیا، یا تو وہ کیا ہے، اضطرار کی کیفیت میں آ گیا، فی مخمصہ، شدید بھوک میں پھنس گیا، تو اس وقت کیا ہے، غیر متجانف لإثم، اگر اس کا ارادہ کیا ہے، گناہ کرنے کا نہیں ہے، تو پھر تو کیا ہے، تھوڑا سا کھا کے جان بچا لے سکتا ہے. فإن اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین و سامعین، کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو اعلان تھا کہ تحفیظ کے لیے ہم بچوں کے داخلے کے لیے اعلان کیے تھے، اور الحمدللہ جیسا کہ ہمارا پلان تھا کہ گزشتہ پیر کے دن 18 تاریخ کو باقاعدہ طور پر بورڈنگ کے ساتھ اور ڈے اسکول کے ساتھ حفظ کا آغاز یہاں پر ہو چکا ہے، اور الحمدللہ تقریباً 22 کے قریب طلبہ داخل ہو چکے ہیں، اور آج موجود بھی ہیں سیکنڈ فلور پہ. جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں، تاکہ ان کو آرزو، امیدیں آئے کہ بچوں کو پڑھانے کا شوق ابھرے. ابھی بھی داخلہ جاری ہے، اس کے لیے آپ بچوں کو داخلہ کروا سکتے ہیں. اور اس ضمن میں کچن کا اور دوسرے اہم ترین ان کو فولڈنگ بیڈ کی ضرورت، اور بہت سے اہم ترین کام پارٹیشن وغیرہ کا پیش آیا، جس کے لیے تقریباً 5 لاکھ روپیے کی اشد ضرورت ہے. جو لوگ کچن کا خرچ اٹھا سکتے ہیں، ابھی ہم نے 3rd فلور پہ بنا ہے، آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور کچھ سامان خرید کے دینے کے اگر چاہتے ہیں تو بھی وہاں کے لیے فریج کی، واشنگ مشین کی، تاکہ بچے اپنے ہاتھ سے نہ دھوئیں،
وہ لوگ خالص پڑھائی میں دھیان دیں اور ان کے جو کام ہیں وہ ہم دوسرے طریقے سے انجام دیں گے، یہ ہماری سوچ ہے۔ تو آپ لوگ اس میں آگے بڑھ کے آئیے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے، جمعہ کا چندہ بھی آپ لوگ جو دیتے ہیں وہ بہت سے اخراجات کے لیے ہمیں ناکافی ہوتا ہے، آپ اس میں بھی آگے بڑھ کے آئیں۔ اور الیکٹرک بل تقریباً 28,000 کچھ آئی ہے، اگر کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے تو وہ بھی لیں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔